دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، ساتھ تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے ہیں۔ کوئی دوسرے کونے میں ایک جمگھٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیں، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ وجہ ہے کہ فقہاء اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا ہے۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حظ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے۔ اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، کون کہتا دعویٰ ہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا۔